اوکے انشاءاللہ کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں 2-3 سسٹرز کو جو ہے وہ کو ہوسٹ بنا رہی ہوں تاکہ کلاس کے اندر جو جوائن کرتا جائے پلیز ان کو آپ ان کر سکتی ہیں. جن کے پاس بیپ کی آواز آئے گی تو انشاءاللہ وہ کلاس میں لے سکتی ہیں. اوکے پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم اللفوف الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المطيع المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وتعالى شانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ اچھا ایک تو یہ آپ کو اناؤنس کرنا ہے کہ 15-20 منٹس پہلے یا 9:30 تک جو کینیڈا میں رہتے ہیں 9:30 تک اور جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ 6:30 تک پریکٹس کرنا چاہیں تو تھوڑا ارلی بھی کلاس جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس ٹائم پر
اگر کسی دن جیسے فرا ماشاءاللہ سے میری ایوننگ کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ موجود ہوتی ہیں، کچھ پرانے اسٹوڈنٹ ہیں، انشاءاللہ اگر وہ تھوڑا سا ارلی آ جائیں گے تو جو اسٹوڈنٹس جو سسٹرز کو کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے، جو نیو سسٹرز ہیں، تھوڑا سا چاہتی ہیں کہ سنائیں اور پریکٹس کریں، میں بھی سنوں گی انشاءاللہ، لیکن یہ تجوید کا ایسا ہے جتنا زیادہ اس کو پریکٹس کریں گے، جتنا زیادہ سنائیں گے تو انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا جلدی مخارج جتنے اچھے ہوں گے، پڑھنے کا طریقہ جتنا اچھا ہوگا، اتنی ہی قرأت آپ کی آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ جو شروع کا ٹائم ہے، یہ مت سمجھیں الف بائی تو ہے، ہمیں آتا ہے، اس کے اوپر جتنی محنت کریں گے اتنا نکھار آپ کی تلاوت کے اندر انشاءاللہ آتا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ فرا تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں، تاکہ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نیکسٹ کلاس میں اگر اویلیبل ہوں گی تو انشاءاللہ گروپ کے اوپر ایک میسج ڈال دیا کریں کہ میں اویلیبل ہوں، تو جو سسٹرز بھی جوائن کرنا چاہیں انشاءاللہ ارلی وہ جوائن کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام فرح ہے، الحمدللہ میں سامع آنٹی کے ساتھ ایوننگ کلاس میں پڑھتی ہوں، اور الحمدللہ تھوڑا سا مدد بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں واٹس ایپ میں پوسٹ کر دوں گی جب بھی میں تھوڑا سا پریکٹس کلاس لے سکتی ہیں انشاءاللہ۔ گڈ ٹو میٹ ایوری ون، الحمدللہ۔ اوکے، جزاک اللہ خیر فرح، اور آپ کے جو لیسن پوسٹ کے اندر بھی انشاءاللہ فرح کا نام ایڈ ہے، تو بعض لوگوں کا لیسن اگر میں نہیں سن سکوں گی تو انشاءاللہ فرح یا پھر انمناز، آپ لوگ سب جانتے ہیں پہلے کلاس میں تھی، تو انشاءاللہ وہ بھی لیسن سن کے پوسٹ کو چیک کر لیا کریں گی، انشاءاللہ فرح بھی لیسن کو چیک کر لیا کریں گی۔ آہستہ آہستہ میں کچھ اور سسٹرز کے نام اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی، تاکہ جن کا سن سن کے تھوڑا مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ تجوید ان کی ریوائز ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں، تاکہ یہ ہے کہ جس کو جتنی زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم ویک میں ایک ہی دن کلاس کر رہے ہیں تو آف کورس ہیلپ کی ضرورت تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلاس کا ٹائم ایک ہے تاکہ بہت زیادہ باؤنڈ نہیں ہونا پڑے، فون آپ کے ہینڈی ہوتا ہے، کبھی بھی لیسن ڈال دیا اس کے اوپر اور کوئی مسٹیک ہے یا کچھ ہے تو وہ سنا دیا، اور جس دن کلاس کا ہی ٹائم ہے اگر تھوڑا ارلی آ گئے تو انشاءاللہ وہ بھی ایک ہیلپ ہو جائے گا، آپ کو کور اپ ہو جائے گی اس سے بھی چیزیں کافی ساری انشاءاللہ۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ وقت میں برکت دے، آپ کے بھی میرے بھی، تاکہ ہم اس کو انشاءاللہ صحیح طریقے سے کم ٹائم میں پورا کر سکیں۔ اچھا، اب ہم پہلے اپنا کلمے کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے کچھ سسٹرز کے لیسن آئے تھے، اٹس فائن، کیونکہ میں نے گروپ بنایا تھا، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ میں کلاس میں بات کروں، تو میں نے آپ سب کا لیسن سننا ہے، خود سے سننا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہم اس طرح کریں کہ میں ایک ایک لفظ آپ کا صحیح کراؤں اور ہم اتنا سارا ٹائم صحیح کرانے میں ہی نکال دیں۔ تو میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو بار 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 پہلے کلاس کے اندر پڑھ لیں، آپ کو کانفیڈنس آ جائے کہ ہاں میں سنا سکتی ہوں، ہاں اب مجھے آ گیا ہے، اور پھر جب آپ کلاس میں سنائیں گی تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، مجھے بھی سننے میں مزہ آئے گا، اور پھر ہم اس کو کم ٹائم میں بہت اچھے سے کور بھی کر سکیں گے۔ تو وہ جو صحیح کرانے والا نہیں، آپ یہاں پہ اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھیں، ایسے نہیں ایسے پڑھیں، وہ ہم ریکارڈنگ میں وہ والا پارٹ پورا انشاءاللہ کور کر لیں گے، یا پھر قرآن کلاس سے پہلے جو سسٹرز کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے سنانے کی تو وہ آ کے وہاں پہ بھی پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ جس دن ہم سننے کا رکھیں تو ہمارا، کیونکہ اس دن ہمیں ایک دن کا لیسن کم کرنا پڑے گا اور پھر ہمیں ٹائم نکال کے سب کا سننا ہے، تو ہم اس ٹائم کو انشاءاللہ سیو کر لیں گے، اس ٹائم کو تھوڑا سا شارٹ کر لیں گے۔ تو اب گروپ تو بنا دیا ہے، لیکن اب آپ لوگ کا یہ کام ہے کہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا جب تک کلاس میں یوز ٹو ہو جائے انشاءاللہ، اب یہ 2 3 4 کلاسز میں تھوڑا پیٹرن سمجھ میں آنے میں، یوز ٹو ہونے میں کلاس کی چیزوں سے ٹائم لگتا ہے، تو اٹس فائن۔ کچھ سسٹرز نے لیسن پوسٹ کیا تھا، کچھ نے اپنا لیسن پوسٹ نہیں کیا ہے، تو وہ سسٹرز بھی اپنا لیسن انشاءاللہ اس کے اوپر پوسٹ کر دیں، اور ٹائم نکال کے انشاءاللہ سن کے میں میری یا پھر فرح کی یا جو بھی لیسن سن رہا ہے انم کی، صرف یہ کوشش ہوگی کہ جو چیزیں ہم نے کلاس میں کی ہیں تجوید کے حوالے سے، ہم صرف اسی کو ہی پوائنٹ آؤٹ کریں گے، کیونکہ دیکھیں مسٹیکس یا چیزیں تو بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم ساری ہائی لائٹ کرنے بیٹھ گئے اور جو آپ نے پڑھی ہی نہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے جب لیسن سنا تھا تو میں نے اس میں کافی ساری چیزیں ایسی نوٹ کی جو صحیح کرنے والی ہیں، لیکن نوٹ جو پوائنٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ صرف وہی ہیں، اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے، اگر آپ کلمے سنا رہے ہیں تو کلمے، اور اگر آپ اپنا تجوید کا لیسن سنا رہے ہیں یا سورہ سنا رہے ہیں تو جو چیزیں آپ نے تجوید میں اب آہستہ آہستہ سیکھ لیں، ان چیزوں کو آپ نے اس کے اندر کریکٹ کرنا ہے، ہر چیز کو کریکٹ نہیں کرنا ہے،
کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ سورہ، تو مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں اب ساتھ میں وہ بھی سٹارٹ کر دینا چاہیے تاکہ تھوڑا تھوڑا وہ بھی آپ کا ٹھیک ہوتا رہے. ٹھیک ہے، تو کوشش اپنی مخارج کا لیسن ضرور بھیجنا ہے، تجوید کا لیسن اپنا ضرور پوسٹ کرنا ہے، تاکہ اس سے صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ کہاں پر کمی ہے، کہاں پر کتنی محنت کس سسٹر کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اصل تو یہ پتہ چلے گا کہ کس سسٹر کو کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر میرے لیے بھی ایزی ہوگا کورس کو ڈیزائن کرنا کہ آپ کو اب کلموں کے بعد جیسے ہم نماز انشاءاللہ شروع کریں گے، پھر ہم نماز کو ٹھیک کریں گے، تو اب آگے کیا آپ کو کرانا ہے، دعائیں کرانی ہیں یا ہم کوئی بک اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے مجھے بھی اندازہ ہوگا کہ کون کتنا پک کر رہا ہے، کس کو کتنا مطلب محنت کی ضرورت ہے، یا آ گیا ہے تو ہم کیا نئی چیز اس میں ایڈ کریں. ٹھیک ہے، تو لیسن پلیز اسکپ نہ کیجیے گا، لیسن ضرور پوسٹ کیجیے گا. اور ایسا بھی مت کیجیے گا کہ ٹیوزڈے کو کلاس ہے تو بس جلدی جلدی منڈے کو لیسن پوسٹ کر دیں. کوشش کر کے نا اپنا کلاس کے بعد ٹیوزڈے کے بعد ہی 1 2 دن 3 دن میں آپ اپنا لیسن پوسٹ کر دیں، کیونکہ سننے والے کو بھی تھوڑا سا ویکینڈ بزی ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ سن نہیں سکے اور منڈے والے لیسن پھر رہ جائیں، پھر اس کو بعد میں سنا جائے. تو کوشش کریں گے تھوڑا ٹیوزڈے سے تھرسڈے کے درمیان میں ہی اپنے لیسن انشاءاللہ پوسٹ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہو گئی. اچھا، اب آپ نے سب سے پہلے مجھے 1 اور 2 ٹائپ کر کے بتانا ہے، کہ بلکہ 1 اور 2 بھی نہیں ٹائپ کر کے بتائیں، آپ لوگ یہ ٹائپ کر کے بتائیں کہ کس کے کتنے کلمے ہو گئے، تاکہ میں جلدی سے اندازہ لگاؤں کہ 1 2 3 4. جس کو ایک کلمہ یاد ہے 1 لکھ دے، جس کو 2 یاد ہو گئے ہیں 2 لکھے، جس کو 3 یاد ہو گئے تو 3 لکھے، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ذرا مجھے چیٹ میں انشاءاللہ ٹائپ کر دیجئے 1 2 3 4. آئی ہوپ کہ چیٹ کھلی بھی ہے، کوئی ٹائپ کرے گا تو مجھے پتہ چلے گا. ایک سیکنڈ. اچھا، خدا دو 3 3 3 3 3 3 4. اچھا، بس 2 سسٹر نے 4 لکھا ہے، باقی نے 3 لکھا ہے، ایک سسٹر نے اچھا 4 2. چلیں، تو جو سب سے کم جس نے لکھا ہے وہ 2 لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کریں گے، تاکہ جن سسٹرز کو بھی یاد نہیں ہوا ہے انشاءاللہ وہ پھر اس کو یاد کر لیں. اور پھر اس ویک میں تھوڑا سا ٹائم لگا کے جو جو آپ کا یاد ہوتا جا رہا ہے، ضروری نہیں کہ آپ پورے 4 کلمے یاد کریں گی تب آپ پوسٹ کریں گی. جو جو آپ کا ہوتا جا رہا ہے نا وہ آپ پوسٹ کر دیجئے. ضروری نہیں ہے کہ پورا لیسن آپ ایک ساتھ ہی پوسٹ کریں. جتنا آپ کا ہوتا جا رہا ہے، آپ نے 2 کلمے کر لیا آپ پوسٹ کر دیں، آپ نے تجوید کر دیا پوسٹ کر دیں. ایک ساتھ کریں تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ میں پورا لیسن سن کے ذہن میں رہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں فکس کرانے والی. لیکن اگر پھر بھی ایسا نہ ہو سکے، مشکل لگ رہا ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ الگ الگ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے انشاءاللہ. چلیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں فرسٹ کلمے سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ ہم فرسٹ اور سیکنڈ کو بھی کور کر لیں ایک دفعہ. اچھا، چلیں، فرسٹ کلمہ، سیکنڈ اور پھر تھرڈ سے ہم ذرا آرام سے پڑھیں گے، فرسٹ اور سیکنڈ ہم جلدی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. فرسٹ کلمہ ہم سب کو پتہ ہے توحید. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. انمیوٹ کر لیجئے. لا إله إلا لا إله الله إلا الله محمد رسول اللہ. محمد محمد رسول رسول الله الله لا الہ الا اللہ لا لا إله إله إلا إلا الله الله محمد رسول اللہ. محمد محمد رسول رسول الله. الله. There is none worthy of worship except Allah, and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو سسٹرز کو کلمے یاد ہیں اس ویک میں کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، جس کو انگلش میں یاد کرنا ہے انگلش میں کرے، اردو کے ساتھ کرنا ہے اردو میں کرے، تاکہ آپ کو یہ ایسا ایسا سمجھ بھی انکریز ہوتی جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله. اچھا دیکھیں، أشهد أن لا إله إلا الله. میں نے لاسٹ ٹائم کلاس میں بتایا تھا کہ جب ساکن، اچھا بس ابھی رول چھوڑ دیجئے، بس آپ نے یہاں پہ نون نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس الف کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے،
اشہد اللہ الہ، اللہ الہ، نون کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ان لا الہ نہیں پڑھیے گا، اللہ الہ، یہ ایک رول ہے جو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ کیوں ایسے پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی فی الحال اتنا یاد رکھیے کہ الف کو لام سے ملانا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شریک لہ وحده لا شريك له واشہد ان وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبدہ عبده ورسولہ۔ ورسوله۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں تھرڈ کلمے کے اوپر۔ اچھا ٹھیک ہے، تھرڈ کلمہ ایک سسٹر نے لکھا تھا کہ انہوں نے ابھی یاد نہیں کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ، اور باقی بھی سسٹرز جنہوں نے ٹائپ نہیں کیا لیکن یاد نہیں ہے، انشاءاللہ دھیان سے سن کے اس کو یاد کیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان الله والحمد والحمد لله یہ کلمہ جس کو بھی یاد نہیں ہے، اگر تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں گی تو انشاءاللہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ ہم سب کو آتا ہے بولنا، والحمد للہ ہم سب کو آتا ہے بولنا، صرف واو لگا ہوا ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، سبحان اللہ ہو گیا، الحمد للہ ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر واو لگا ہوا ہے یعنی اور، پھر لا الہ الا اللہ کلمے کا، پھر واو لگا ہوا ہے یعنی اور، پھر اللہ اکبر جو نماز کا ہے، پھر واو لگا ہوا ہے یعنی کہ اور، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت بھی ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی اس کا پارٹ ہے، صرف بیچ میں واو لگا ہوا ہے جوڑنے کے لیے، جیسے ہم انگلش میں اے این ڈی اینڈ لگاتے ہیں نا، ویسے یہاں واو لگے ہوئے ہیں جوڑنے کے لیے، تو اگر تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں گے تو بالکل 5 منٹ میں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ اب آپ نے یہاں پہ ہا کی آواز پڑھ لی ہے تو اب ہا آپ کا والحمد آہستہ آہستہ للہ صحیح ہونا چاہیے، صبح، صبح، والحمد للہ، والحمد، ہم ٹھیک ہے؟ والحمد سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان سبحان الله اللہ والحمد والحمد لله للہ ولا الہ الا اللہ، ولا إله ولا إلا إله الله إلا اللہ واللہ اکبر، واللہ والله أكبر أكبر ولا حول، ولا ولا حول حول ہا آ رہا ہے، ولا حول ولا ولا حول حول ولا قوة ولا ولا قوة الا باللہ إلا إلا بالله بالله العلی العظیم۔ العلي العظيم. العظيم. Okay, Alhamdulillah. Glory be to Allah and all praise be to Allah. There is none worship. جس کے پاس اذان ہو رہی ہو پلیز مائک کو تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر لیں۔ There is none worthy of worship except Allah, and Allah is the greatest. There is no mighty of power except Allah, and exalted the great one. Subhanallah, ہم تعریف، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالی، بڑائی بزرگی والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، والحمدللہ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت، اور نہیں کوئی طاقت اور قوت، الا باللہ سوائے اللہ کے، علی العظیم، اللہ بہت علی العظیم ہے وہ۔ اچھا اب آتے ہیں فورتھ کلمے کے اوپر، لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله وحدہ لا شریک لہ وحده وحده لا لا شريك شريك له لہ الملک ولہ الحمد له الملك وله الحمد الحمد یحیی ویمیت يحيي ويميت وہو حی لا یموت وهو حي لا لا يموت يموت ابدا ابدا
أبدا ذو الجلال والإكرام ذو ذو الجلال الجلال والإكرام بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو على على كل كل شيء شيء قدير. अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ये पहले कलमे की ही एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। उसको थोड़ा और डिटेल में फोर्थ कलमे तक हम उसको और चीजें ऐड करके मजीद डिटेल में जाकर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कलमे में क्या बात फरमा रहे हैं, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वहदहू, वो अकेला है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है, लहुल मुल्कु, सारी बादशाहत, मुल्क बादशाहत, सारी बादशाहत उसी के लिए है, ताहिर है जिसका कोई शरीक नहीं, जो अकेला है, सारी बादशाहत जिसके लिए है, तो जाहिर सी बात है तारीफ भी उसी की होगी। वलाहुल हम्द, तो हम तारीफ भी उसी की करते हैं। अब हम क्यों तारीफ उसी की करते हैं? क्या हर बादशाह के पास बहुत सारे इख्तियार होते हैं? नहीं, युहयी व युमीत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तारीफ खुद बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं युहयी व युमीत, मैं जिंदा भी करता हूँ और मैं मारता भी हूँ, ठीक है। अगर आपको याद हो तो फिरौन कहता था ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ सबसे बड़ा जो है वो रब। तो 30वें पारे की सूरा के अंदर आता है अना रब्बुकुमुल आला, गालिबन सूरह नाजियात में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अच्छा, जब उसने कहा ना रब्बुकुमुल आला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि अच्छा अगर तुम रब हो तो तुम जरा मार के और जिंदा करके दिखाओ, क्योंकि मारने का फन तो उसको आता था ना, वो तो सबको इधर उधर आराम से मार दिया करता था, लेकिन जिंदा तो नहीं कर सकता था ना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा मेरा रब तो मारता भी है, मेरा रब तो जिंदा भी करता है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी वो क्वालिटी, अपनी वो सिफात बयान कर रहे हैं, युहयी व युमीत, मैं जिंदा भी करता हूँ और मैं मारता भी हूँ। वह हुआ हय्युल ला यमूतु, और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को तो जिंदा करता हूँ और मैं भी कभी जिंदा हुआ था, या मैं दूसरों को मारता हूँ और मैं भी कभी मरूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वह हुआ हय्युल ला यमूतु, वो हमेशा हमेशा से है, अबदन अबदा का मतलब हमेशा हमेशा। वह हुआ हय्युल ला यमूतु, वो हमेशा से जिंदा है, ला यमूतु, मौत कभी नहीं आएगी, यमूत मौत से है, ठीक है। याद करने के लिए थोड़े थोड़े लफ्जों को मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, इससे ना याद करने में और समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह आपको। ला यमूतु, कभी मौत नहीं आएगी, अबदन अबदा, हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला, हमेशा हमेशा जो है ना, कभी मौत उस पर तारी नहीं होने वाली। जुल जलाली वल इकराम, अल्लाह बहुत जुल जलाल है, बहुत इकराम वाला है, बियदिहिल खैर, उसी के हाथ में तमाम खैर है, ठीक है, हर चीज की खैर उसके हाथ में है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो खैर जिसके हाथ में होती है ना, तो मांगना भी उसी से चाहिए, लेकिन इंसान क्या करता है, अपनी लॉ कभी इस इंसान से, कभी उस इंसान से, कभी पैसे से, कभी किसी चीज से। तो कहते हैं कि जरूरियात तो बहुत है इंसान की, लेकिन दिल में जिस चीज को बसाना है, दिल में जिसकी मोहब्बत को बसाना है, वो क्या है, अल्लाह की मोहब्बत है। अब ये दिल खैर क्यों बसाना है, क्योंकि खैर ही उसी के हाथ में है सारी। तो जब हम कोई दवाई भी खाएं तो हम कहते हैं ना, या शाफी या काफी, या अल्लाह शिफा देने वाला है। तो खैर जो है ना, वो पहले अल्लाह से मांगनी है, बंदों से तो सिर्फ वास्ते बनते हैं कामों के, लेकिन हमेशा हमेशा अपनी बातों में यही रखना है कि अल्लाह ने ये इंतजाम फरमाया, अल्लाह ने फलां बंदे के जरिए मेरा ये इंतजाम फरमाया, फलां बंदे ने मेरा ये काम किया, फलां से मेरा ये हो गया, पैसे थे तो मेरा ये वाला मसला सॉल्व हो गया, या यूं हो गया या यूं हो गया, ठीक है। तो ये चीजों को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें और हम ये कहें, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये इंतजाम करवा दिया इस बंदे के जरिए, अल्लाह ने मेरा ये इंतजाम करवा दिया इस चीज के जरिए, हर चीज की जो निस्बत है ना, वो हमेशा अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, हर खैर की निस्बत। ये हमारे लिए बहुत 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 बचत वाली चीज़ है, बहुत आफियत वाली चीज़ है। इससे बड़ाई नहीं आती इंसान के अंदर, कि वो अपने आप को हर चीज़ के लिए बड़ा नहीं समझने लगता। अगर आपने घर का काम किया, हम कितना एकदम से थक के कहते हैं ना, ओहो आज तो मैंने इतना काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमारे अंदर ना
ایک بڑائی سی آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات اس حد سے باہر نکل جاتے ہیں، اور جب اس حد سے باہر نکل جاتے ہیں ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ طاقت، یہ جو قوت، دیکھیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں، بخار، نزلہ، کھانسی، فلو، اسٹمک فلو کچھ بھی ہو جاتا ہے، کیسے پڑ جاتے ہیں نا، کوئی طاقت ہی باقی نہیں رہتی. طاقت کس کی وجہ سے ہے، کس کی طرف سے ہے کہ ہم کوئی کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نا. ایک نوالا اٹھا کے اگر وہ ہم اپنے منہ تک بھی لے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں یہ جوائنٹ رکھا ہے جس کو ہم موو کر پاتے ہیں، جس کو ہم موو کر پاتے ہیں اور اس نوالے کو اپنے منہ کے قریب تک لے کے جاتے ہیں. دیکھیں اللہ نے جانوروں کو وہ جوائنٹ نہیں دیا تو کھانا وہ اپنے منہ کی طرف نہیں لے جاتے، منہ ان کو نیچے کھانے کی طرف لے جانا پڑتا ہے. کتنا بڑا اکرام اللہ نے ہم انسانوں کو دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر خیر کی نسبت، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف جوڑیں. اگر ہم گھر میں کام کر پاتے ہیں، بچوں کو سنبھال پاتے ہیں، یہ بھاگا دوڑی، یہ زندگی کی یہ جو ساری بھاگا دوڑی ہے، ہم اس سے بعض دفعہ تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں. لیکن ہم کو کیا چاہیے کہ ہم کہیں الحمدللہ کہ اللہ نے میری زندگی میں یہ ہلچل رکھی ہے، الحمدللہ میں بستر میں نہیں پڑی ہوئی، میں ہاسپٹل میں نہیں ہوں. یا وہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ صرف اپنے اولادوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بھاگا دوڑی کرتے ہوئے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں رہتی کہ وہ اٹھ کے کچھ کام کر سکیں، اس طرح کی انرجی لیول تو نہیں رہتا. تو یہ جو انرجی لیول اللہ نے ہمیں دیا ہوا نا، اس کا بھی ہر حال میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. صحت ہے، انرجی ہے، طاقت ہے اور فرصت ہے، کہ آج فرصت ہے تو ہم سب اس قرآن کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ اگر آپ اپنے اطراف نظر دوڑائیں تو کیا بھاگو بھاگی لگی ہوئی ہے زندگیوں کے اندر. بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے وقت نکالنا، اور خاص طور پہ وقت نکال کے قرآن کے لیے جوڑنا. وہ تو بالکل سب سے آخری اس میں ہوتا ہے کہ ہاں کچھ ٹائم ملے گا تو تھوڑا سا دیکھ لیں گے. اول تو شیطان دل ہی نہیں لگنے دیتا. ٹھیک ہے، بھاگنا، یہ کام دماغ میں ڈالے گا. دیکھیں پورے ہفتے میں اگر آپ کی 1-2 گھنٹے کی کلاس ہو رہی ہے، اس 2 گھنٹے میں بھی آپ کو اتنے کام بتا دے گا کہ آپ کو وہ 2 گھنٹے بیٹھنا بھی مشکل لگنے لگے گا. لیکن جب آپ کا دل لگ جائے گا، آپ کو 3 گھنٹے بھی آپ بیٹھیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کو لگے گا آپ نے کوئی ایسا مزہ، ایسا سکون پایا ہے کہ کبھی زندگی میں ملا ہی نہیں. یہ صرف کیا ہے کہ شیطان غفلت میں ڈالتا رہتا ہے، اور ہمیں مطلب ہمارے دل کو جو ہے نا، کیونکہ ہمارا دل عادی ہو گیا ہے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا زنگ جو لگا ہوا ہے اس کو صاف ہونے میں ٹائم لگتا ہے. قرآن کی کلاسوں میں، ایسی محفلوں میں، بیٹھک میں دل جب لگنا شروع ہو جاتا ہے نا، دل واقعی جب لگنا شروع ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے آپ کسی کی زبردستی سے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی زبردستی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جب دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر جو مزہ آنا شروع ہوتا ہے نا، بس اللہ سے اس مزے کو مانگیں، اس لذت کو مانگیں، اس حلاوت کو مانگے کہ یا اللہ مجھے اس کے اندر مزہ دے دے. اور یقین کریں کہ پھر آپ کو 3 گھنٹے بھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلیں گے، اتنا آپ کو اس میں مزہ آنے لگے گا. تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ فرصت کی وجہ سے ہے. تو ہم ہر چیز کی نسبت بیدہ الخیر، کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ تمام خیر جو ہمیں ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو دے دے، اور اللہ چاہے تو کسی وقت بھی واپس لے سکتا ہے. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں واپس دینی ہیں. یہ جو آنکھوں کی روشنی دی ہوئی ہے، یہ جو کانوں سے سننے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، یہ جو انرجی لیول ہے، ہماری ہی کلاس میں ہم دیکھیں یا پھر ہم اپنے ہی آپ کو دیکھیں، ایک زمانے میں ہم بچے تھے، کھیل 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 کتنا انرجی لیول تھا ہمارا. پھر اس کے بعد ہماری پریورٹیز چینج ہو گئی، ہماری پسند چینج ہو گئی، کھلونوں سے کھیلنا چھوڑ دیا، تھوڑا سے ینگ ایج میں آئے، پھر کچھ پریورٹیز تھیں، پھر وہ بھی ختم ہوئی. پھر اس سے تھوڑا سا 30s پلس جب ہوئے تو ہماری پریورٹیز چینج ہو گئی. 40s، ہر 10 سال کے بعد اگر آپ سوچیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تو ہر 10 سال کے بعد ایک بگ چینج آتا ہے انسان کی زندگی میں، اور زندگی کہیں بھی نہیں رک رہی. 40 کے بعد 50، 50 کے بعد 60، اور ہر 10 سال کے بعد آپ کی زندگی میں سے وہ انرجی لیول کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک ٹائم کے بعد یہ نہیں رہے گا. کوئی نہ کوئی ہمارا فیملی ممبر نہیں رہے گا جن کے ساتھ ہم ہنستے بولتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمارا پیارا نہیں رہے گا، شاید ہم نہیں رہیں. تو یہ سب ایک ٹیمپریری ہے ہمارے اطراف میں. اس پہ کیا پراؤڈ فیل کرنا جو چیزیں ٹیمپریری ہیں، اس پہ کیا ایسا اکڑ دکھانا یا شو کرنا کہ میری وجہ سے، میں نے کیا، مجھ سے ہوتا ہے، میں نے دیکھو اس کا یہ کام کروایا، وہ کام کروایا. تو ہر چیز وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اپنے اس جملے کو یاد رکھا کریں کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے، قوت، طاقت، سماعت،
بصیرت، ہر چیز، یہاں تک کہ آپ کا علم، آپ کی عقل، اگر اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں سب بھلا دیتا ہے. 1 سیکنڈ میں انسان جو ہے وہ ڈیمینشیا کا پیشنٹ بن جاتا ہے اور سب کچھ بھول کے رہ جاتا ہے اس کو. تو ایک ٹائم کے بعد انسان کی زندگی پلٹتی ہے، پیچھے جا رہی ہوتی ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے کوئی بڑا بولنے سے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم نے 4تھا کلمہ کیا. آج ہم 5th کلمہ سٹارٹ کرتے ہیں. بہت ہی پیارا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ، اس کلمے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کو انزائٹی اور ڈپریشن سے بچاتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے اور سکون پیدا کرتا ہے دل کے اندر. یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کو جنت کے راستے کھول دیتا ہے، اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے ہر چیز میں آسانی کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اپنی اولاد سے پریشان ہے، اپنے مال کی کمی سے پریشان ہے، اپنی کسی بھی چیز سے پریشان ہے، تو یہ کلمہ ان تمام چیزوں کے لیے بہت 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 آپ کی زندگیوں میں جو ہے وہ چینج لے کر آتا ہے. اب یہ کلمہ ہے کیا؟ یہ کلمہ ہے استغفار. ٹھیک ہے، 5واں کلمہ جو ہے وہ استغفار ہے. ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آئیں گے 5واں کلمہ استغفار ہے، لیکن ہم اس کی پاور کو نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر ہے کتنی پاور. کہیں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، سب سے پہلے استغفار کرے. دیکھیں کوئی کام اٹکنے کی وجہ ہوتی کیا ہے؟ ہماری ہی کوئی زبان سے ایسا جملہ نکلا ہوتا ہے، ہماری ہی اعمال سے کچھ ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پکڑ لیا، یا اللہ کی پکڑ آ گئی کہیں پہ، یا اللہ کو وہ بات شاید ناپسند آئی اور اللہ نے ہمارے رزق کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے، یا ہم کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا، کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا. اچھا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی ہو یا آزمائش ہو تو انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کی یہ جو اللہ نے بھیجی ہے یہ اس کی سزا ہے، یا پھر اللہ نے جو بھیجا ہے بس ایک آزمائش ہے کہ اللہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی پریشانی میں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشانی نہیں ہے، وہ آزمائش ہے. لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے اور اس پریشانی میں آپ نے نوٹس کیا کہ میں اللہ سے بہت دور ہو گئی، یا اللہ سے شکوے شکایتوں میں لگ گئی، یا پھر دور ہوتی چلی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا بن کر آیا ہے. تو ہمیشہ اپنی پریشانیوں پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پریشانیاں کہیں آزمائش بن کر آئی ہیں یا اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو یقیناً وہ پکڑ آئی ہے، اور اگر آپ اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ سے جڑتے جا رہے ہیں، تو یقیناً وہ صرف آپ کی آزمائش ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس کو رفع دفع کر دے گا. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کلمے کو شروع کرتے ہیں. پہلے تو ایک دفعہ آپ میرے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے، پھر اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من كل ذنب اذنبته أذنبته عمدا عمدا أو خطأ أو خطأ سرا سرا أو علانية أو علانية وأتوب إليه وأتوب إليه من الذنب الذي من الذنب الذي أعلم أعلم ومن الذنب الذي ومن الذنب الذي لا أعلم لا أعلم إنك أنت إنك أنت علام الغيوب علام الغيوب وستار العيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم. العلي العظيم.
الحمدللہ یہ تو ہے 5th کلمہ. اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں، ہم تو تجوید کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہم اب اس کے اوپر اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ تو دیکھیں ہمارے ایمان کا جو پہلا درجہ ہے نا وہ ہے توحید. ٹھیک ہے، اللہ کی توحید. جب آپ توحید کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے نا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ قرآن پڑھ کیوں رہے ہیں. آپ یہ کوئی کلاس نہیں ہے کہ بس آئے بیٹھے اور پڑھا اور ہاں میری تجوید بہت اچھی ہو گئی اور بس ہم نے اپنا قرآن بند کیا اور ہم چلے گئے. پہلے تو ہم سمجھے کہ یہ قرآن کس نے نازل کیا، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور اس کی کیا عظمت ہے، اس نازل کرنے والے کی کیا بڑائی ہے، کیا شان ہے. جب یہ چیزیں دل میں اتریں گی تو قرآن صحیح معنوں میں کچھ سمجھ میں بھی آئے گا نا کہ بھائی ہم قرآن کو سیکھ کیوں رہے ہیں، پڑھ کیوں رہے ہیں، تلاوت ضروری کیوں ہے اور اس کا حق ادا کرنا کیوں ضروری ہے. تو جب ہمارا یہ جو توحید والا اسٹیپ ہے نا، یہ جب ہمارا اچھا ہوگا، ہماری سمجھ اچھی ہوگی تو ہمارا دل لگنا شروع ہوگا اس قرآن کو پڑھنے. ورنہ عام ایک کلاس کی طرح پڑھیں گے، کلاس کی طرح اس کو بند کریں گے اور بس چلے جائیں گے اور بس ایسا لگے گا کہ او میرا تو قرآن مجھے بہت اچھا پڑھنا آتا ہے. تو ہمیں صرف قرآن اچھا پڑھنا تو نہیں سیکھنا ہے نا، ہمیں تو اپنے زندگی کو آہستہ آہستہ سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں اور ہمیں کہاں کہاں کیا چوک ہو رہی ہے. قرآن سیکھتے سیکھتے جیسے ہم جب ہم کسی سلان جاتے ہیں تو ہم وہاں سے جب نکلتے ہیں تو ہمارے بال اگر ہم بلو ڈرائی کرواتے ہیں یا ہیئر کٹ لیتے ہیں یا میک اپ کرواتے ہیں، جب ہم باہر نکلتے ہیں اور کسی شادی میں یا کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا کہ ہم کسی سلون سے ہو کر آئے ہیں، گھر سے تیار نہیں ہوئے تھے، ہم کہیں جا کے تیار ہوئے تھے. ایسے ہی معاملہ قرآن کا ہے کہ جب آپ کسی قرآن کلاس سے جڑے تو جب آپ قرآن کلاس سے جڑتے ہیں نا تو وہ چینج آپ کے اندر اگر نہیں آ رہا نا، پڑھتے وقت جب جڑے ہوئے ہیں جب نہیں آ رہا، جب چھوڑ دیا یا جب جڑے ہوئے نہیں تھے، یہ دونوں صورتیں تو ڈیفرنٹ ہو گئی. لیکن جڑے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور اس کا دل پہ اثر نہیں ہو رہا، ایسا ہو نہیں سکتا. قرآن کے اندر اتنی پاور ہے کہ کوئی قرآن سیکھنے کی نیت سے بیٹھا ہو اور اس کے اندر چینج نہ آ رہا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو اگر وہ فکر نہیں آ رہی، وہ چینج نہیں آ رہا، تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں، میں سیکھ رہی ہوں، میں اس کو کتاب کی طرح یا ایک کلاس کی طرح کیوں لے رہی ہوں کہ میں نے پڑھا، میں نے سیکھا، میں نے بند کیا اور بس میں اپنی پھر دوبارہ دنیا میں مصروف ہو گئی. آتا ہے کہ حضرت ایک صحابی تھے، وہ بھاگے بھاگے جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا اور روک کے پوچھا کہ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ارے میں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو ایمان کا لیول تو اتنا اوپر چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہاں سے نکلتا ہوں اور اپنے گھر والوں میں جاتا ہوں تو میں تو گھر والوں میں گم کے رہ جاتا ہوں اور میرے ایمان کا لیول تو پھر نیچے آ جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق جو صدیق اکبر کہلاتے ہیں وہ بھی کہنے لگے ارے میری بھی حالت ایسے ہی ہو جاتی ہے، تو چلو ہم دونوں ہی مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پورا ماجرا بیان کرتے ہیں. تو وہ خیر ایک لمبی بات ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا اس وقت تو یاد رکھنا، سیکھنا، سننا بڑا آسان لگتا ہے، ہر چیز سمجھ بھی آتی ہے، دل پہ اثر بھی ہوتا ہے، لیکن اس اثر کو برقرار کیسے رکھنا ہے اس کی محنت کرنی ہے. ایسا نہیں کہ وہ کلاس کی طرح بس بیٹھے سنا بند کیا اور وہ پورے ہفتے کے لیے وہ پھر کہیں ریز ہو گیا. تو یہ نہیں کرنا ہے، اس کو آہستہ 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 اپنی زندگیوں کے اندر اس سوچ کو لے کر بھی آنا ہے، اس کو سوچنا بھی ہے، اپنی زندگی کے اندر محسوس بھی ہو کہ ہاں بھئی آپ قرآن کلاس سے جڑے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے اور سیکھ کے صرف دوسروں کو نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں، اپنے اندر مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنا حساب دینا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر کا حساب دینا ہے. جو ہم قبر میں حساب دیں گے اسی سے ہمارے آگے کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی فکر اپنے اندر لے کر آنی ہے کہ میں نے اپنی قبر کے اندر جو حساب کتاب دینا ہے نا، اس حساب کتاب کو مجھے سمجھنا ہے کہ مجھے دینا کیا ہے اور اپنے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان غلطیوں کو نکالنا ہے کہ کہاں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے. بعض دفعہ غلطیاں نہیں ہوتی، غفلت ہوتی ہے، اس غفلت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا ہے، ان غلطیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بناتے جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، استغفر اللہ ربی، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. ربی جو میرا رب ہے. کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ من کل ذنب، ہر کل مانے تمام، ذنب مانے گناہ سے، من کل ذنب ہر گناہ سے. میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں ہر گناہ سے. اذنبتہ جو میں نے کیے، عمدن جان بوجھ کر.
ٹھیک ہے، بعض گناہ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں مگر ہم جان بوجھ کے کر جاتے ہیں، او خطأً، اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے کیے جانے والے گناہ کے اندر غیبت، برائی، چوری، یا پھر اس طرح کی جتنے بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے بڑے بڑے گناہ الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے، پوری کیٹیگری ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک گناہ وہ بھی ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایک مدن کا تو مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خطاً کا مطلب ہے ہم غلطی سے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم کر جاتے ہیں اور پھر ہمیں احساس آتا ہے کہ ارے یہاں ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہمیں نا اپنی زندگی کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان چیزوں کو جب ہم نکالیں گے کہ یہاں ہم سے جان کے غلطی ہو رہی ہے، یہاں ہم سے انجانے میں غلطی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالیں گے ہماری اصلاح خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ تو ایک تو ہو گئے عمدن جان بوجھ کے کیے جانے والے گناہ، ایک ہو گیا او خطاً خطا سے کیے جانے والے گناہ، ٹھیک ہے، سرن چھپے ہوئے گناہ، ٹھیک ہے، سرن کہتے ہیں چھپے ہوئے گناہ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم چھپا چھپا کے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ ہے لیکن ہم چھپا چھپا کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کو جوڑتے جائیں، عمدن جو گناہ ہم جان کے کر رہے ہیں، اے اللہ میں ان تمام گناہوں سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، خطاً جو میں خطا سے کر رہی ہوں، یا اللہ میں سارے ان گناہوں کی معافی آپ سے مانگتی ہوں، سرن جو چھپا کے کر رہی ہوں میں وہ تمام گناہوں کی، اور ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس گناہ، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو انڈیویجولی ہر ایک بندے کو اپنا پتہ ہے، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جو کسی دوسروں پہ ظاہر بھی نہیں ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں، ہم نے اس میں کسی کو شریک بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب اپنی زندگی کے اس حصے سے سوچنا شروع کریں جب اللہ نے آپ کو میچیورٹی دی، اور اس وقت سے لے کے ایج کے جس بھی حصے میں آج آپ ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جو امی ابو سے چھپا کے کیے، بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہم ادھر ادھر دوسروں سے چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں، بتا کے کر رہے ہوتے ہیں، جان کے کر رہے ہوتے ہیں، انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم بد کلامی کر جاتے ہیں یا کچھ ایسا بول جاتے ہیں جو ہم نے قطعاً کر دیا ہوتا ہے، جان کے نہیں کیا ہوتا، بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم عمدن کر رہے ہیں، اس کو جان بوجھ کر کر رہے ہیں، لیکن ہم کیونکہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، ہم اپنا رائٹ سمجھ رہے ہیں، بعض دفعہ ہم اس کو اپنا رائٹ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر انسان بہتر جانتا ہے کہ وہ کس گناہ کا شکار ہے اور زندگی میں کہاں کہاں پہ کس کس کے ساتھ وہ زیادتی کر کے نکلا ہے، سرن چھپا کر کیا ہو، او علانیتن یا پھر اعلانیہ کیا ہو۔ اعلانیہ گناہ وہ ہوتا ہے، دیکھیں تین قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، اوکے۔ نفس امارہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ وہ ایسا ڈھیٹ نفس ہوتا ہے، یہ قرآن کے اندر تینوں لفظ آتے ہیں کہ تین قسم کے نفس اللہ نے بنائے ہیں۔ اب ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہمارا نفس اللہ نے کون سا بنایا۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جو اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اوپر شیطان کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا بھی ہے اور اس کو گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے، وہ ہوتا ہے نفس امارہ، گناہ کرتے جا رہا ہے اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اس کے اندر احساس خیال کسی دل کے کونے سے چھو کے گزر بھی نہیں رہا کہ یہ گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اللہ سے جب 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 آپ I don't know جیسے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، I think 12ویں پارے میں نفس امارہ کا ذکر، تو اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میرے نفس کے اوپر میں اتنا کام کر سکوں کہ کم از کم وہ نفس امارہ تو نہ رہے نا، وہ اتنا ڈھیٹ نفس تو نہ رہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، دوسرا نفس کیا ہے؟ نفس لوامہ۔ لوامہ کون سا نفس ہوتا ہے کہ انسان غلطی تو کرتا ہے لیکن تھوڑی ٹائم میں اس کو احساس ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کی ایک مثال ایسے لے لیں، بعض دفعہ ہماری کچھ اپنے شوہر کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب آپ کی ذرا آدھا ایک گھنٹہ گزرا نہیں، ذرا غصہ تھوڑا سا نیچے آیا نہیں، فیل ہو گیا کہ ہاں میں تھوڑا سا اونچا بول گئی، یا تھوڑا سا میں نے ایسے کر دیا، یا مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فوراً سے پھر ہم سوری بھی کر لیتے ہیں، سوری نہیں کیا تو ایک چائے کا کپ لے کے بیٹھ گئے کہ چلو تھوڑا سا اس کو رفع دفع کر کے تھوڑا اس کے اوپر وہ کر دیں نا، تھوڑا سیٹل ڈاؤن کر دیں چیزوں کو۔ تو یہ ایگزامپل سے اندازہ لگائیں، یہ ہوتا ہے نفس لوامہ، کہ وہ غلطی کرتا تو ہے لیکن وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ یہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ اس کو پھر فوراً کیچ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ وہ درجہ ہے کہ کم از کم اللہ نے اس کو اچھے اس میں رکھا ہے کہ غلطی تو انسان کرے گا،
قرآن کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں ایسے لوگ آ جائیں کہ جو غلطی کریں ہی نہ، اگر غلطی کریں ہی نہ، تو میں اس پوری قوم کو ختم کر کے ایسے لوگ لے کر آؤں گا جو غلطی کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اس بات سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو اتنا پسند ہے استغفار کرنے والے لوگ، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دل کے سکون کا باعث ہوتا ہے استغفار، اور انسان کو ڈپریشن انزائٹی سے بچاتا ہے، اس کی پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اگر اس کے رزق کے دروازے بند ہیں، اس کو اولاد کی کوئی پریشانی ہے، مال کی کوئی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، تو اللہ اس کو اس سے آہستہ آہستہ کر کے دور کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب نکالا گیا جنت سے، پڑھتے تھے نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ یا اللہ میں تو بہت غلط کام کرنے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا، میں تو بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ کتنے سال وہ یہ اللہ سے معافیاں مانگتے رہے تو اللہ نے قبول کر لی۔ تو جب اللہ کوئی چیز کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو کہ کوئی چیز ہماری دنیاوی روک دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسی وقت سمجھنا چاہیے کہ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے۔ خیر، اگر ہمارا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہمارے دل کی کنڈیشن نفس لوامہ والی ہے، تو وہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دل کی نرمی بہت بڑی چیز ہے۔ دل کی نرمی، لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کے معاملات میں نرم دل ہو کے سوچنا، ان کے لیول پہ جا کے سوچنا، کہ اگر بعض دفعہ ہوتا ہے ہم اپنے لیول پہ رکھ کے چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں نا اس کی پریشانی ہی نہیں لگتی۔ یہ بھی ایک دل کی نرمی ہے کہ کسی کے لیول پہ جا کے اس چیز کو سوچنا، یہ بہت بڑی ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ نفس لوامہ کی کم از کم کنڈیشن کے اندر رہنا، کہ ہم اگر غلطی کریں تو ریئلائز بھی کر لیں، معافی بھی مانگ لیں، سوری بھی کر لیں۔ دنیا میں معاملہ نپٹانا بہت آسان ہے، اور آخرت میں معاملہ نپٹانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ والی توفیق دے کہ ہم کم از کم نفس امارہ سے نکل کے لوامہ کی کیٹیگری میں رہیں۔ اچھا، تیسری کنڈیشن ہوتی ہے نفس مطمئنہ، جس کا سورہ فجر کے آخر میں 30ویں پارے میں ذکر آتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ یا اے بندے میں تیری نفس سے ایسا راضی ہوں کہ یہ میری جنت ہے اور آ تو اس میں داخل ہو جا۔ تو اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ میں ڈالے، کہ جو مطمئن نفس ہو، اور اس کو اللہ پیشکش کریں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت 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 ہی مطلب یہ 3 کیٹیگری اگر انسان ذہن میں رکھے اور اس پہ ہر وقت کام کرتا رہے تو اس کی جنت اس کے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کچھ گناہ ہوتے ہیں اولانیتاً، جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں ان تمام پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی سے گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمدن، خطاً، سرًا، علانیتاً، 4 گناہ ہم نے پڑھ لیے۔ عمدن جان بوجھ کے کیے، خطاً خطا سے کر لیے، سرًا چھپا کے کیے، علانیتاً علانیہ کیے، صحیح ہے، اس پہ اللہ سے معافی مانگ لی۔ کچھ 2 گناہ کا ذکر اس کے اندر اور ہے، ٹھیک ہے۔ من الذنب الذی، اور میں ان گناہوں سے بھی استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اعلم، جو اعلم، من الذنب الذی اعلم، ایک منٹ ذرا کوئی جوائن کر رہا ہے۔ من الذنب الذی اعلم، اور ان گناہوں سے بھی معافی مانگتا ہوں جو آپ جانتے ہیں، وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا عَلَمُ، اور ان گناہوں سے بھی لا علم جو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ، اور آپ ہی تو ہیں علام الغیوب، جو تارے جو ہے نا غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ وَسَتَّارُ الْعُیوب، ستار کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک لینا، عیوب کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے عیب ہیں، ٹھیک ہے۔ وَسَتَّارُ الْعُیوب، ہمارے جتنے عیب ہیں آپ ہی تو ہیں جو اس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ غفار الذنوب، اور تمام گناہوں کو آپ کیا کرتے ہیں، غفرہ کہتے ہیں، غین فارا غفرہ کہتے ہیں، کسی چیز کو اس طرح سے ڈھانپ لینا، جیسے اس کی اگزامپل آپ ایسے سمجھیں، جیسے ہیلمٹ پہنتے ہیں نا پاکستان میں، جب اسکوٹر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں، تو ہیلمٹ آپ کے سر کو کیسے چاروں طرف سے کور کر لیتا ہے نا، کہ اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو سر پہ کوئی چوٹ نہ آئے، ہے نا۔ تو غفار الذنوب، ایسے
ایسے ڈھانک لیتا ہے تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کے سامنے یعنی ستاری کر دیتا ہے، چھپا لیتا ہے، ایسے ڈھانپتا ہے کہ چھپا لیتا ہے، جانتا بھی ہے، چھپا بھی لیتا ہے، کور کر لیتا ہے۔ ولا حول، دیکھیں پھر دوبارہ وہی اس کا ایکسٹینشنز جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے جو علی العظیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے، اگر اس کو سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہر کسی پریشانی کے اندر انشاءاللہ اس کلمے کو پڑھیے، اور پڑھ کے انشاءاللہ سمجھ کے اس کو سیکھیے، سمجھ کے انشاءاللہ اس کو پڑھیے۔ I seek forgiveness from Allah، اس کا ترجمہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ I seek forgiveness from Allah، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ My Lord، from every sin، جو میرا رب ہے، تمام گناہوں کے۔ کون سے گناہوں کے؟ I committed knowingly، جو میں نے جان کے کیے، unknowingly، جو میں نے انجانے میں کیے، secretly، چھپا کے کیے، openly، بتا کے کیے۔ And I turn toward him، اور اب میں پورے گناہوں سے توبہ کر کے اس کی طرف پلٹتی ہوں۔ From the sin، تمام گناہوں سے، that I know، from the sin، جو میں جانتی ہوں کہ میں نے کیے ہیں، and I don't know، جو میں نہیں بھی جانتی جو میں نے کیے ہیں۔ Certainly، oh Allah، you are the knower of the hidden things، میں نہیں جانتی لیکن آپ تو جانتے ہیں نا۔ I'm the concealer of the mistakes، تو آپ میری تمام گناہوں کو، جیسے ہم میک اپ میں کنسیلر لگا کے پیچھے سارے اپنے دھبے چھپا لیتے ہیں نا، تو یا اللہ آپ بھی ایسے ہی میرے گناہوں کے اوپر کنسیلر لگا دے اور اس کو چھپا دے۔ اینڈ the forgiver of sin، آپ معاف کرنے والے ہیں تمام گناہوں کو۔ اینڈ there is no power no strength، اور کسی اور کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر سکے سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ جو ہے علی عظیم ہے۔ اوکے، تو بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے، انشاءاللہ کوشش کریں۔ اور یہ جو کچھ گناہ ہوتے ہیں نا، یہ تو گناہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ دل کے گناہ بھی کہلاتے ہیں۔ دل کے گناہ پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں؟ حسد آ جانا دل کے اندر، بغض آ جانا، کینہ آ جانا، ٹھیک ہے، کسی کے لیے بلا وجہ میں لائک یہ جو فخر آ جانا اپنے اندر، اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کرنے لگ جانا، یہ بھی گناہوں کی ایک قسم ہے۔ اور یہ ایسی قسم ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی کہ میرے اندر ہے۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں یا کوئی اپنا ہے، اگر آپ کبھی اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ارے ہاں تمہارے اندر یہ چیز تھوڑی سی تمہارے لہجے میں، تمہاری باتوں میں محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی ضروری چیز ہے کہ انسان جانے کہ میرے اندر یہ گناہ تو نہیں ہے، میرے اندر یہ گناہ تو نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس طرح کے گناہ جو دل کے گناہ ہیں وہ انسان کو خود سے پتہ بھی نہیں چلتے ہیں، وہ اس کے اطراف میں رہنے والے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حسد ہے، جلن ہے، یا پھر یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اطراف سے معلوم جو ہے وہ کر کے اس کو فکس کرے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے تجوید کے لیسن کے اوپر، اور تجوید میں ہم نے جو پڑھنا ہے، اس کو میں ایک دفعہ پیچھے سے پہلے لیسن کو ریوائز کروا دیتی ہوں تاکہ اچھا، ہم نے پڑھے تھے تھروٹ لیٹر، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ انمیوٹ کر کے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے۔ ہا، حمزہ، عین، کیونکہ یہ تھروٹ لیٹر ہے تو یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں تو ہم کو اس کے اوپر ذرا تھوڑی محنت کرنی ہوتی ہے ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہا حمزہ پڑھا ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ حلق کے درمیان سے۔ عین، ہا، غین۔ تو کسی سسٹر نے مجھے لیسن بھیجا تھا اور میں اس لیسن میں دیکھ رہی تھی کہ غین نہیں تھا، غین، آئی تھنک، دیکھیں ہم اردو میں غین بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں یہ غین نہیں ہے، غین موٹا کر کے ادا کرنا ہے، یہ موٹا ہو، غین، اچھا
الحمدللہ. اچھا اب ہم نے ٹنگ لیٹرز میں پڑھا تھا، کچھ ٹنگ کے کنارے سے پڑھتے ہیں، کچھ مڈل سے پڑھتے ہیں، کچھ سائڈ سے پڑھتے ہیں، اور کچھ ٹپ سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جلدی جلدی سے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا. یہ جو لٹکنے والی زبان ہے نا، اس کو کہتے ہیں لہاتیہ. ٹھیک ہے، یہ جب نرم والے حصے پہ لگتی ہے تو ایک لفظ ادا ہوتا ہے، اور سخت والے حصے پہ لگتی ہے تو ادا ہوتا ہے. نرم والے حصے پہ لگتی ہے تو قوف ادا ہوتا ہے، اور قوف کو ہم موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. جب سخت والے حصے پہ لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو قوف اور کاف ہے یہ بہت ملتے جلتے حروف ہیں، تو ہم کو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں اور اس کو باریک. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اس کا فرق واضح نہیں رکھتے ہیں تو ہماری قرآن کی وہ غلطی ہوتی ہے جو حرام غلطی ہے، کیونکہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں. میں نے اس دن آپ کو مثال دی تھی کہ قل کے معنی ہوتے ہیں کیا کہو، اور کل کے معنی ہوتے ہیں کھاؤ. ٹھیک ہے، کل کے معنی ہوتے ہیں کھاؤ. تو ہم نے کتنا بڑا ترجمے کے اندر فرق کر دیا، جس کی یہ غلطی حرام غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. ٹھیک ہے، اس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. قوف، قوف کاف. کاف کو اور چوڑے کر کے پڑھتے ہیں، اور باریک کا مطلب یہ ہے کہ باریک ادا ہوگا، قوف کی طرح موٹا ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، قوف موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. قوف، کاف. اچھا، اس کے بعد یہ جو 3 لیٹرز ہیں ان کا مخرج. مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، منہ کا وہ حصہ جہاں سے لفظ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مخرج. ٹھیک ہے، اور مخرج کی جمع مخارج. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی آپ مخرج سیکھ رہے ہیں، لفظ کون سا کہاں سے نکلتا ہے، اسی کو تجوید میں مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مخرج کو ٹھیک کرنا اور جو ہے اس کی صفات کو ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے، یہ تجوید کا پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تجوید کا پارٹ ہوتا ہے. تو ابھی آپ جو کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ مخرج کو ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مخرج کیا ہے کہ زبان کا جو درمیانی تالو ہے، یہ جو درمیانی حصہ یہ اوپر تالو پہ لگتا ہے، تو یہ 3 لفظ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شین، جیم، یا. اچھا، اس کے بعد ہم نے لفظ پڑھا تھا دعاد. دعاد کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زبان کی جو سائڈ ہے یا تو اس طرف لگا لیں یا اس طرف لگا لیں، جو طرف آپ کو آسان ہے اس طرف میں. یہ جو 1 2 3 4 5 دانت ہے نا، ان سے آپ کی جو زبان کی سائڈ ہے نا یہ ٹچ ہوگی. ٹھیک ہے، دود، دود. اچھا، دود جو ہے وہ موٹا حروف ہے. ٹھیک ہے، اس کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے. تو اب جب قرآن میں آئے تو خیال رکھنا ہے. اچھا، ایک چیز اور کہ جب میں لیسن سن رہی تھی تو زیادہ تر سسٹرز کا لیسن کے اندر جو لفظ موٹے نہیں کرنے تھے، بعض دفعہ جب ہمیں کسی لفظ کو موٹا کرنا ہوتا ہے تو اس کے برابر والے کو بھی موٹا کر دیتے ہیں ہم. تو ہمیں جس کو موٹا کرنا ہے اسی کو موٹا کرنا ہے، سارے لفظ موٹے کر کے نہیں ادا کیے جاتے. موٹے حروف ابھی تک آپ نے 2 پڑھ لیے. ایک آپ نے غین پڑھا، یہ 3 پڑھ لیے. غین پڑھا تھا، خو پڑھا تھا جو تھروٹ لیٹرز میں سے تھا. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں غین اور خوا تھروٹ لیٹرز میں سے تھا، یہ دونوں موٹے حروف ہیں. اور تیسرا آپ نے قوف پڑھ لیا جو موٹا حروف ہے، اور چوتھا آپ نے ضاد پڑھ لیا یہ والا جو موٹا حروف ہے. تو ٹوٹل ابھی آپ نے 4 موٹے حروف پڑھے ہیں، ٹوٹل 7 موٹے حروف ہے. اس کے علاوہ کسی لفظ کو موٹا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیسن کے اندر جب میں سن رہی تھی تو کافی لیٹرز موٹے ہو رہے تھے. تو ابھی جو آپ نے لیٹرز 4 پڑھ لیے بس انہی کو موٹا کرنا ہے اگر آئے، باقی لیسن میں کوئی چیز کو موٹا کر کے ادا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں سے ہمارا آئی تھنک ہم نے نہیں پڑھا تھا لام نون اور را. یہ مخرج ہے لام نون اور را. یہ جو آپ کی زبان کی جو نوک ہے نا، یہ جب یہاں پر لگے گی تب ادا ہوں گے یہ 3 مخرج لام نون اور را. اچھا، میں آپ کو اردو کی کتاب کھول کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہاں سے سمجھنا آسان ہو. ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے آپ سب کو کتاب؟ اوکے. اچھا، اب آپ دیکھیں لام نون اور را یہ ایک مخرج ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے اندر زبان کی کروٹ کے آخر اچھا اس کو چھوڑ دیں ابھی سمجھنے کے لیے. بس ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ زبان جو ہے نا جب یہاں کی 4 دانتوں سے لگ رہی ہے تو آپ کا جو ہے وہ یہ والا لفظ ادا ہوتا ہے لام. ٹھیک ہے، اور جب 3 سے لگتی ہے تو نون ادا ہوتا ہے. وہی مخرج وہی ہے، نکلنے کی جگہ وہی ہے.
صرف دانتوں کی جو ٹچنگ ہے نا وہ تھوڑی سی یہاں پہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یہاں 4 پہ ٹچ ہو رہی ہے لام پہ، اور نون پہ صرف 3 پہ ٹچ ہوگی. ٹھیک ہے، اب ٹرائی کر کے دیکھیے. لام، لام لام نون، نون را، را را. را یہ را جو ہے نا وہ تجوید کا ایک ایسا لفظ ہے کہ کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. آگے جا کے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو را جو ہے وہ فی الحال آپ کو ابھی جو ہم ادا کریں نا موٹا ہی کر کے ادا کریں. ٹھیک ہے، تو زبان تھوڑی سی اٹھے گی پیچھے سے. ٹھیک ہے، زبان تھوڑی سی پیچھے سے اٹھے گی. زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑے سے لگتی ہے تو را ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رو. یہ لام نون را جو ہے نا یہ پھر بھی تھوڑا سا آسان مخرج ہے تا دال طا، کیونکہ یہ سملر ہے بہت زیادہ اردو کے ساتھ. جو چیزیں ذرا تھوڑی زیادہ نوٹس کرنے والی ہیں وہ میں بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ اس کو زیادہ ذہن میں رکھیں. اچھا، اب یاد رکھیں کہ یہ جو زبان کی نوک ہے جب اوپر والے سامنے 2 دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے، اندر جڑ سے لگتی ہے نا، تو پھر یہ والے لیٹر ادا ہوتے ہیں تا دال طا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس دانت کے پیچھے اوپر کی طرف لگتی ہے. ٹھیک ہے، تا، تا دال. دال اچھا، تو لگانا وہیں پر ہی ہے زبان کو، لیکن طا موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے. اور یہ موٹا کرنا ہی تا سے فرق کرتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں تا. بعض لوگ تا اور طا میں کوئی فرق نہیں کرتے، جبکہ عربی میں طا اور تا میں ایک واضح فرق ہے کہ تا باریک ہوتا ہے اور طا موٹا ہوتا ہے. تو اس پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے پڑھتے وقت. ٹھیک ہے، تو موٹا کر کے ادا کیجئے. تو تو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں. تا باریک، دال. دال باریک کا مطلب یہ کہ جب آپ ہونٹوں کو چوڑا رکھیں گے تو لفظ خود ہی باریک ادا ہوگا. تو یہ تو پڑھتے وقت نا آپ کے تھوڑے سے جو گال ہیں وہ تھوڑے سے پھولیں گے بلون کی طرح، کیونکہ آپ اس کو موٹا کر رہے ہیں نا، تو موٹا کریں گے ایسے. تو اب آپ نے اس کے اندر تا اور طا کا فرق واضح ذہن میں رکھنا ہے کہ تا باریک ہوتا ہے اور طا موٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد آ جائیں یہ والے جو لسپیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے کیونکہ یہ اردو زبان سے بالکل مختلف ہیں، جبکہ ہے کہ اردو ہی کی طرح لیکن یہ بالکل مختلف ہیں. یہ ہے سا، زال اور وا، مگر اس کا پڑھنے کا طریقہ اردو کی طرح نہیں ہے. اس پہ آپ نے دھیان دینا، جیسے آپ نے تا اور طا پہ دھیان دینا ہے، تا پہ بھی سمجھے تا تو اردو کی طرح یہ طا پہ دھیان دینا ہے. اسی طریقے سے آپ نے سا، زال اور وا پہ اس لیے دھیان دینا ہے کہ زبان کی جو آپ کے یہ جو دانت ہے نا، زبان آپ کی تھوڑی سی اس کا جو نوک ہے نا وہ زبان یعنی دانتوں کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ اندر نہیں رہے گی، یہ دانتوں کے اوپر آئے گی. دونوں دانتوں کے بیچ میں آپ نے زبان کو رکھ کے لفظ کو پڑھنا شروع کرنا ہے. زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے پہ لگتی ہے، یعنی سرے پہ لگانا ہے، یہاں یہ سرا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے. اب تینوں لیٹرز میں آپ کو یہ پریکٹس کرنا ہے کہ آپ کی زبان یہاں پہ لگے، اور اس میں بالکل بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، دال، ایک دفعہ پڑھیے. زبان کا خیال رکھیے گا کہ زبان آپ کی دانت کے سرے پہ باہر کی طرف نکلے اور لگے. بہت زیادہ زبان باہر نہیں لگانی ہے، لیکن زبان کی نوک آپ کی دانتوں کے اوپر لگنی چاہیے. دال، اچھا اس کے بعد یہ لفظوں کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ اردو سے مختلف ہیں. اس کے بعد جو لفظ ہیں یہ بھی آسان لیکن یہ بھی اردو سے مختلف ہیں، اس کو آپ نے بہت دھیان سے ادا کرنا ہے. اس کے اندر کیا چیز اردو سے مختلف ہے اس کو سمجھ لیجئے. دونوں دانتوں کو بند کرنا ہے اور سیٹی کی آواز نکالنا ہے، بس اتنا سا کام کرنا ہے جو اردو میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اردو کے لفظوں کے اندر نہیں ہوتا. دانتوں کو ایسے بند کریں اور سیٹی کی آواز نکالیں. زا آواز، زا. پہلے آواز آئے گی پھر لفظ کی آواز آئے گی. زا
सीन सीटी की आवाज सीन Sin. सीन सीटी की आवाज Sin. देखिए उर्दू में जब हम पढ़ते हैं जा सीन और सौद तो इसमें सीटी की आवाज नहीं होती, ठीक है, लेकिन नहीं आती। अरबी के जो जा सीन और सौद है उसमें दांतों को आपस में बंद करके सीटी की आवाज निकालना होता है। सीन अच्छा, अब ये जो सौद है ना इसके अंदर दो क्वालिटीज हैं, ठीक है, दो सिफात हैं। दो सिफात क्या है, इसमें सीटी की आवाज भी है और ये मोटा हरूफ भी है, ठीक है, और इसके आखिर में दाल की आवाज आती है जब हम रुकते हैं। अब आप देखें, पहले मैं पढ़ती हूँ तो आप गौर कीजिए। सौद, तीन चीजें हैं इसके अंदर, एक पहला सीटी की आवाज है, दूसरा मोटा हो रहा है, और तीसरा इसको लिख लीजिए कहीं पे ताकि आपको याद रहे। सौद सीटी की आवाज है, सौद मोटा भी हो रहा है, सौद दाल की आवाज जो देखिए हम लिखते हैं जब सौद ना, तो सौद का हम जो लिखने का तरीका है वो सौद अलिफ दाल। बेसिकली इसकी अगर हम स्पेलिंग करें ना सौद की, तो सौद की स्पेलिंग होती है सौद अलिफ दाल, ठीक है। हमें तो लगता है ना अलिबा है, अलिबा की कोई स्पेलिंग नहीं है, लेकिन हर लफ्ज की स्पेलिंग होती है, ठीक है। सौद की स्पेलिंग है सौद अलिफ दाल। तो ये जो आखिरी का दाल है ना इसको हम थोड़ा सा हिला देते हैं, ठीक है, सौद सौद। अब आपने इसको प्रैक्टिस करते वक्त सीटी का ख्याल रखना है। सीन, जितनी अच्छी सीटी की आवाज होगी उतनी तिलावत आपकी। सीन सीन पौद 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 को मोटा भी कीजिए। सीटी की आवाज भी आ रही है मुझे और दाल पे जो हिलाना है वो भी समझ आ रहा है, लेकिन मोटा नहीं हो रहा। पौद बेहतर है, सौद। अच्छा, अब आखिरी है ये, आखिरी क्या है, शफिया, शफ कहते हैं होंठ को, ठीक है। अब ये जो हरूफ आप पढ़ने जा रहे हैं ये होंठों के हरूफ हैं, ठीक है। यहाँ तक सारे आपके दांतों के हरूफ थे, जो आप सॉरी ये वाले सारे यहाँ तक के जो हरूफ थे वो उसके जबान के हरूफ थे, ठीक है। और फिर ये जो है ये दांतों के हरूफ थे जो आपने यहाँ पे सीखे, और अब आप जो सीखने जा रहे हैं वो होंठों के हरूफ हैं, ठीक है। होंठों से 4 लफ्ज अदा होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 लफ्ज अदा होते हैं, एक फा अदा होता है, एक बा अदा होता है, एक मीम अदा होता है, एक वाव अदा होता है। थोड़ा थोड़ा सा बस फर्क है, मगर मखरज सेम है, निकलने की जगह सेम है। अब उस फर्क को समझ लीजिए कि वो क्या फर्क है। फर्क है कि ऊपर वाले दो दांतों का सिरा नीचे के होंठ के अंदरूनी हिस्से से जब लगता है तो फा अदा होता है, यानी फा पढ़ते वक्त आपकी ये जो दांत है ना इसका जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे वाले होंठ के अंदर वाले हिस्से में लगना चाहिए। अब आप इसको ट्राई करके देखें, फा लग रहा है आपका ये जो दांत का नीचे का हिस्सा ये अंदर वाले होंठ के यहाँ हिस्से पे लग रहा है, फा फा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि बा मीम एक जगह से अदा होता है, उसके अंदर एक थोड़ा सा फर्क है। अच्छा देखें, इदबाक शफतैन कहते हैं, शफ कहते हैं होठों को, इदबाक कहते हैं जब हम बन होठ करके पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं इदबाक शफतैन। बन होठ करके कुछ लफ्ज पढ़े जाते हैं, कुछ खोल के, हैं तो होठों वाले हरूफ लेकिन उसमें फर्क है, कुछ होठों को के दांतों को नीचे वाले हिस्से पे लगा के फा को पढ़ रहे हैं। बन होठ करके हम 2 लफ्ज पढ़ते हैं, बा और मीम। अच्छा, बा और मीम में क्या फर्क है कि बा जो है बंद होठों के गीले हिस्से से लगा के पढ़ा जाता है। जब आप होठ बंद करेंगे तो आपको लगेगा आपका ऊपर का गीला हिस्सा होठों का और नीचे का गीला हिस्सा दोनों मिल रहे हैं आपस में। देखें, आप पढ़ के देखें, ब है ना, दोनों होठों के दोनों अंदर वाले हिस्से मिल रहे हैं ना, और मीम जो होता है ना वो बंद होठों के खुश्क हिस्से से, यानी जब आप मीम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अंदर की तरफ चले आते हैं ना होठ, तो ये जो बाहर वाला होठ है ये बाहर वाला होठ है, बाहर वाला जो होठ का हिस्सा है इस ये आपस में टच होता है तो ये ड्राई हिस्सा है, खुश्क हिस्सा है, ठीक है। तो ये जब टच होता है तो मीम अदा होता है, मीम मीम।
میم یہ تو ہو گیا ادباقی شفتین یعنی کہ ہونٹوں کو بند کر کے جو لیٹرز پڑھے جاتے ہیں. اب ہے انضمام شفتین. انضمام شفتین کا مطلب ہوتا ہے ہونٹوں کو کھول کے پڑھنا ہے. یہ کون سا لفظ ہوتا ہے؟ واو. اچھا اب یہ یاد رکھیں کہ واو کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو گول کرنے سے. لیکن اس میں ایک چیز کا آپ کو پڑھتے وقت دھیان رکھنا ہے, اس میں وی کی آواز نہیں آنی چاہیے, کیونکہ جب ہم وی پڑھتے ہیں نا تو ہونٹ مل جاتے ہیں. وہ جو انگلش والا واو ہوتا ہے نا جس میں ہونٹ کھول کے ہم بولتے ہیں ارے واو, یہ وہ والا واو ہے. ٹھیک ہے, تو ہونٹ پورے گول ہوں, آپس میں ٹچ نہیں ہونے چاہیے, تب ہمارا لفظ ادا ہوتا ہے واو. کون سا واو, کون سا لفظ ادا ہوتا ہے؟ واو واو. واو. ٹھیک ہے, واو منہ کھول کے ادا کرنا ہے واو. اچھا ہم نے جب سورہ ناس پڑھی تھی نا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کہیں کہیں ناس ایسے کر کے پڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا سسٹرز نے جو پوسٹ کیا تھا اس میں بہت خیال رکھا ہے کہ ہمیں وہاں پر کھینچنا ہے. یہ بھی ایک مخرج ہے. ٹھیک ہے, آواز کو ناک کے اندر لے کے جانا اور ناک میں گھمانا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں خشیون کہتے ہیں ناک کا جو بانسا ہوتا ہے نا اس کو, وہاں سے غننے کی آواز نکلتی ہے. اس حروف میں غنہ نون اور میم پر ادا ہوتا ہے. نون کا تو ہم نے سورہ ناس میں سیکھ لیا کہ نون پہ ہم کھینچتے ہیں, ہے نا, نون پہ ہم ناک میں آواز لے جا کے اس کو کھینچ رہے تھے. تو کیا کرنا ہوتا ہے بیسیکلی؟ غننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غننے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. کیسے؟ قل اعوذ برب بن. اب آپ ذرا بول کے دیکھیے بن, آپ کی ناک میں وائبریشن ہو رہی ہے؟ بن ہو رہی ہے نا ناک میں وائبریشن؟ تو جی جہاں بھی میم پہ تشدید کا نشان آتا ہے یا نون پہ تشدید کا نشان آتا ہے وہاں پہ ہم غنہ کرتے ہیں. اور غننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آواز کو ناک کے اندر لے کے جانا اور ناک میں لے جا کے گنگنی آواز میں ٹھہر کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے پچھلی کلاس میں جب سورہ ناس سنا رہے تھے تو سیکھا تھا. آج آپ نے اس کا رول بھی الحمدللہ سمجھ لیا. تو یہ ٹوٹل چیزیں جو آپ نے سیکھی اور پڑھی ہیں, یہ ٹوٹل چیزیں مخارج کہلاتی ہیں. مخارج کا مطلب, مخرج کا مطلب نکلنے کی جگہ, الفاظوں کے نکلنے کی جگہ. تو اب اس کو ایک دفعہ صرف لیٹرز کو پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے تاکہ اس کا بھی کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, حمزہ, حمزہ ہا, ہا عین, عین ہا, غین, غین خا, خا قاف, قاف کاف, کاف جیم, جیم شین, شین یا, یا ضاد, ضاد لام, لام نون, نون را, را تا, تا دال, دال طا, طا ثا. ثا زبان کی نوک باہر ہوگی, آپ کے ناقوں سے ٹچ ہوگی. ٹھیک ہے, ثا, ذال, زال ظا, زال زا, زا سین, سین صاد, صاد سوری فا. فا تصویر کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائے گا تاکہ الفاظ صحیح سے ادا کر سکیں. فا, آ, میم, میم اور یہ ہو گیا واو. واو پورا منہ کھول کے. ٹھیک ہے, واو. واو اور جب ہم گنہ کریں گے تو بن ناس, بن تو اس میں بن
جو ہم نے پڑھا وہ ہمارا غنہ تھا، اس کی آواز ناک میں لے جا کے گنگنی ہم کو غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الحمدللہ ہمارا تجوید کا لیسن ہو گیا۔ اب ہمارے پاس 8-10 منٹ باقی ہیں، تو اب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم کیا ہوا، بس میں نے پڑھایا اور پڑھا کے کلاس ختم کر دی، تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا سسٹر سے بات چیت بھی ہو جائے۔ تو ہم آج سورہ اخلاص کرنی بھی تھی اور سمجھنی بھی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اب آج ہم تھوڑا سا پہلے بات کریں اور سمجھیں کہ کس کس کو کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے، کیا مشکل لگ رہی ہے، کیا آسان لگ رہی ہے، کیا چیز اس کو پریکٹس کے لیے تھوڑا زیادہ وہ کرنا ہے، جو بھی اگر کچھ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ باری باری ایک ایک سسٹر مائک لیتی جائیں اور کچھ بھی، تاکہ ہم تھوڑا سا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو سکیں انشاءاللہ، اور بات بھی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو میں یا تو نام لیتی جاتی ہوں جس جس کا میرے پاس دکھتا جا رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ مائک لیتے جائیے، ٹھیک ہے؟ پہلے انیلا آپ لے لیجیے مائک، آپ کا نام پہلے آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انیلا۔ جی الحمدللہ، مطلب کچھ ایسی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، رضا مائک لے لیجیے۔ جی السلام علیکم وعلیکم صاحبہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی الحمدللہ، بس یہ جو ابھی جو آپ نے آج جو کلمہ کرایا اس میں انشاءاللہ تھوڑی سی محنت ہوگی تو ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اس کو ترجمے کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے جو سسٹرز نکال سکتی ہیں وہ کچن میں کہیں لگا لیں ترجمے کے ساتھ، اور پھر ترجمے پہ نظر رکھ کے جب پڑھیں گی نا تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اگر پھر بھی تھوڑا مشکل لگے تو بتائیے گا، تاکہ ہم نیکسٹ کلاس میں بھی جب دوبارہ ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ اور آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اس کے بعد میرے پاس جو نام مجھے نظر آ رہا ہے عمل مائک لے لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پہلی جی دفعہ تشریف الحمدللہ، لائی ہیں؟ بہت پہلے ایزی۔ آپ نے کہیں پہلے سیکھا ہے، پڑھا ہے کچھ تھوڑا بہت، یا پہلی دفعہ پڑھ رہی ہیں؟ جی انیلا وجہ سے تھوڑا بہت سیکھا تھا کچھ، پر اچھا گروپ میں کلاس میں پہلی دفعہ ہوں جیسے۔ اچھا اوکے، الحمدللہ۔ کوئی چیز میں مشکل تو نہیں ہو رہی، کچھ پڑھنے میں، کچھ سمجھنے میں، کوئی نہیں چیز؟ بس یہ تھوڑا سا، نہیں الحمدللہ سبھی سے بس تھوڑا سا یاد کریں گے انشاءاللہ، یہ بھی یاد ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر ایسا بھی کر لینا، پورا ویک ہے آپ کے پاس، ایک دو تین ورڈ، چار ورڈ ایک دن میں کر لیے، چار ایک دن میں کر لیا، ایک لائن ایک دن میں کر لی، ایک لائن ایک دن میں کر لیا، اور پھر بھی نہیں ہوا تو آدھا ہو جائے، 2 لائن ہو جائے، ایک لائن ہو جائے، پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ جب پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہوئیے گا انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ۔ عزیزہ۔ وعلیکم السلام ہلو، ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ جی مجھے وعلیکم السلام۔ الحمدللہ سما کوئی ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ کلمہ ذرا محنت کرنا پڑے گی، کلمہ یاد کرنا ہے بس، پھر کلمہ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں، انشاءاللہ گروپ بنا انشاءاللہ لیں انیلا کے جی ساتھ، تاکہ وہ انشاءاللہ انیلا آپ کو، عمل کو، جو بھی ہیں ان کو جوائن کر لیں۔ اور میرا تو جی یہ جی کہنا ہے کہ جی آپ تمام سسٹرز اپنے طور پہ محنت کریں، کیونکہ ابھی شروع کی کلاس ہے، تو اگر کسی کو جوڑ سکتے ہیں کلاس کے اندر، کیونکہ آپ لوگ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، کسی کا قرآن ٹھیک کرا دینا، کسی کی فکر کو ٹھیک کرا دینا دین کی طرف، یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے، میرے اپنے استادوں کے لیے جن کے ساتھ میں نے سیکھا پڑھا۔ تو اس چین کو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ذکر کرتے رہیں اپنے ملنے جلنے والوں میں، جو بھی کنٹریز میں آپ لوگ ہیں، پاکستان میں، جرمنی میں، کہاں سے بھی الحمدللہ آپ لوگ آن لائن آئے ہوئے ہیں، امریکہ سے ہیں، کینیڈا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان والے اپنی طرف دیکھیں، جو جرمنی سے آن لائن آئے الحمدللہ وہ اپنی طرف دیکھیں، امریکہ سے جو آن لائن آئے وہ اپنی طرف، کینیڈا سے جو آن لائن آئے، ملتے جھلتے انشاءاللہ ذکر کریں۔ اگر آپ جتنے لوگوں کو جوڑ سکیں گے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور میرے لیے بھی، میرے استادوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ ہم قبر میں چلے بھی جائیں گے نا، اور یہ جو بھی پیچھے سے پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ ان کا جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہوگا، یا ان کی زندگیوں میں اگر ایک چیز کی بھی تبدیلی آ گئی، ان کے روزے اچھے ہو گئے، ان کی نماز اچھی ہو گئی، ان کی توحید اچھی ہو گئی، تو انشاءاللہ اس کا اجر عظیم ہم سب کو ملے گا۔ تو اس لالچ میں انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں، جوڑیں، کیونکہ جب بیچ میں جوڑتے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا، بیچ میں کتنی ساری سسٹرز نے بعد میں جوائن کیا تھا، اور پھر ایک عجیب سی اسٹرگل ہوتی ہے ان کو لیسن کو
ظاہر ہے اب ہم پیچھے بھی نہیں کرا سکتے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو جو سسٹرز پڑھ چکی ہیں وہ کیوں اب اتنا پیچھے سے جا کے دوبارہ سے پڑھیں گی، اور جو اب نئی جوائن کر رہی ہیں وہ جب کرتی ہیں تو پھر ان کو پیچھے سے کیچ اپ کرانا. خیر الحمدللہ ایڈجسٹمنٹ ہو گیا تھا. جو سسٹرز پڑھ چکی تھی انہوں نے ماشاءاللہ بہت کوآپریٹ کیا تھا، ان کو کروایا تھا. لیکن کیوں نہ ہم پھر اس کوشش کو شروع سے ہی کریں کہ ہم اتنے لوگوں کو جوڑ سکیں اپنے ساتھ اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں انشاءاللہ. اوکے، تو جتنے بھی کہیں گروپس ہیں یا پھر ویسے بھی وربل، جتنا آپ کر سکتے ہیں نا کوشش اپنے طور سے اس کو ضرور کوشش کر کے ذکر کر کے، اور جو ہے وہ جوڑے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے غفلت میں پڑا ہوتا ہے انسان، اب ہم اگر اس کی کوئی چیز صحیح بھی کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو رہی ہوتی اپنے رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، ادھر ادھر. لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ جڑ جاتے ہیں نا قرآن کی کلاسوں سے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ خود بخود ان کی زندگیاں بہتر سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کا سارا اجر اس کو جاتا ہے جس نے جوڑا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کوشش کو ضرور انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، فوزیہ ہاشمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سے بس ریوائز ہو رہا ہے، ابھی تک کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں لگ رہا. چلیں الحمدللہ. اب جو پرانی سسٹرز ہیں جو آلریڈی پڑھ چکی تھیں، تو اب وہ کیا کریں کہ کیونکہ میں نہیں پڑھا رہی تاکہ نئی سسٹرز کو مشکل نہ ہو، لیکن جب ہم دوبارہ اپنی استاد کے ساتھ جوڑتے تھے، ان پرانی مطلب پڑھنے کے بعد بھی دوبارہ جوڑتے تھے، تو ہماری پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہم مخرج کو ابھی نمبر سے پڑھ رہے ہیں نا، ہم نمبر سے نہ پڑھیں، اس کو نام سے پڑھیں. جیسے کہ آج میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا نا، باقی شفتین بند ہونٹوں کو کہتے ہیں، انضمام شفتین کھلے ہونٹوں کو کہتے ہیں. تو پرانی سسٹرز یہ کوشش کریں کہ ہم فا با میم واو پڑھنے کے بجائے ہمیں پتا ہو کہ یہ حروف شفویہ ہیں، شف کہتے ہیں ہونٹ کو، تو یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے کام یہ ہے کہ آپ اس تجوید کی جو ڈیٹیل ہے نا اس کے اندر جی جا کے ان ناموں کو، ان چیزوں کو بھی اسٹرانگ کریں. ٹھیک ہے. جیسے حروف سفیر یا سیٹی، سفیر کہتے ہیں سیٹی کو، تو سیٹی والے حروف تو میں نام نہیں پڑھا رہی کیونکہ نئی سسٹرز ہیں کنفیوز ہوں گی، لیکن جو پرانی سسٹرز ہیں جو پڑھ چکی ہیں وہ انشاءاللہ پیج سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر سے اس چیز کی پریکٹس کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کی تجوید اور اچھی اور اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جی جزاک ضرور. اللہ خیر. اچھا، میرے پاس جو نام نظر آ رہا ہے ہدا. جی السلام علیکم وعلیکم سامد. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہدا. جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ابھی تک ٹھیک ہے، اور اب انشاءاللہ یہ جو کلمہ ہے وہ کریں گے. بس کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جب ہم آپ مخرج پڑھا رہی ہوتی ہیں تب تو ہم صحیح بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خود سے صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ مخرج ابھی کیونکہ اتنی پریکٹس نہیں ہے تو وہ اس طرح سے نہیں نکل پاتے. نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ یہ جو ابھی میں نے جو الگ سے سمجھائے نا جو اردو سے ہٹ کے ہیں ان کو تھوڑا سا زبان پہ چڑھنے اور رواں ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو اس کے لیے پریشانی ہو. بعض دفعہ تو حروف حلقی کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں صحیح طریقے سے حلق کے ساتھ ادا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے پریشانی ہے. تو بالکل ابھی بالکل شروع ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سنتے لفظ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کلموں میں کوئی پریشانی ہو یا کسی بھی چیز میں یا کبھی ایسا ہو تو انشاءاللہ ضرور بتا دیں. کوئی بھی سسٹر الگ سے بھی آ کے ہیلپ کر سکتی ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے جو جس طرح سے بھی ہو سکے گا انشاءاللہ اس کو حل بھی ہو جائے گی، اور پریشان نہیں ہوئیے گا انشاءاللہ. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. خدیجہ جعفر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہے خدیجہ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کوئی پریشانی کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ آپ کے لیے بھی ریویژن ہی ہے رائٹ؟ جی ریویژن ہاں پورا الحمدللہ کیا تھا. اب بچہ ہو گیا لیکن چھوٹا ساتھ میں تو ان کے ساتھ ذرا ہوتا ہے اوپر نیچے، بس چلیں یہ یہ ہے. تو آسانی ہے نا کہ اگر آپ کے جی پاس بیبی ہے چھوٹا تو پھر بیبی ہے آپ کے ہاں ہاں لیے کوئی نیو چیز نہیں ہے کرنے کے لیے رائٹ، تو ہاں نہیں پرانی بس ہی کو تھوڑا ریوائز ہو ریوائز رہا کرنا ہے تو ہے. اتنا جی ٹینشن نہیں کلاس کا جی کچھ ہوگا. الحمدللہ ہاں اس لیے میں الحمدللہ. نے جوائن کر لیا کہ چلو وہ پھر فریش اپ ہو جاتا ہے واپس. بالکل یہ بالکل بات ہے بالکل بالکل فریش اپ ہو تو جاتا ہے. بعض دفعہ ہاں مخارج کی کمی ہوتی ہے، دوسری چیزوں کی کمی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا جی تو کم از کم جو تفصیلات ساتھ میں سمجھائی جا رہی ہوتی ہیں اس سے جی ایمان کی حالت میں بھی فرق آتا ہے. تو بے یہ سوچ کے شک بھی انشاءاللہ کلاس کے اندر جڑے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ ہماری ایمان کی حالت کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دے انشاءاللہ. بے ٹھیک ہے. شک آمین. وہی تو پھر اس لیے جلدی جیسے ہوتی ہے کلاس چھوڑ دیا تھا میں نے لاسٹ ٹائم کیونکہ وہ ایک دم بدل جاتا ہے. ہاں ابھی چلیے کوئی 1.5 سال اللہ. کا ہی ہے تو بس لیکن کوئی نہیں ہے نا بڑے پورے اسکول میں تو پھر روتا ہے ذرا بالکل بالکل یہ بالکل. بات. چلیے اللہ میاں سے لیکن بہرحال. کوشش کرتی ہوں بس پورا ایسے ہی بالکل آپ یعنی کے لیے تو چلتے رہے. ریویژن ہے، آپ کو اتنا جی زیادہ اس میں محنت نہیں کرنا ہے، مگر انشاءاللہ جڑے رہیے کلاس کے ساتھ انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ جی. مسرت باجی.
मसरत बाजी माइक ले लीजिए। वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। साइमा कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जी, कोई नहीं, ये चीज़ तो की मेरे लिए भी अच्छा है, रिवाइज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से। बस जरा शुरू से ही आइन और हा में जरा सा हमेशा डाउट रहा है, तब जी, ये भी जिन इंशाल्लाह चीज़ों सही के हो अंदर जाएगा। आपको शुरू से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल थी, उन पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत इंशाल्लाह कर लीजिए हाँ, नहीं ताकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका समझाने का स्टाइल और बहुत अच्छा, फिर मैं मतलब पढ़ती रही। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा सही हो जाएगा, सही वक्त आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों एक की मेहनत काम लाएगी और वक्त बहुत अच्छा गुजरता है इन चीजों के साथ ना, बहुत अच्छा गुजरता है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बस अल्लाह गुजरता जोड़े रखे इंशाल्लाह। है। मैं दुआ आमीन जी। पढ़ा देती हूँ ताकि जो सिस्टर्स जाना चाहें वो जा भी सकती हैं। क्लास का टाइम तो हो गया, 1 मिनट में दुआ पढ़ा देती हूँ पहले, फिर मैं बाकी सिस्टर से बात करती हूँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पढ़ लीजिए मेरे साथ सब लोग दुआ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुभानअल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुल्लाह व नतूबु इलैह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुभान रब्बिही सलामुन अलल मुरसलीन, वसलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो सिस्टर्स जाना चाहें चले जाएं, बस ध्यान ये रखिएगा कि अपना लेसन ज़रूर से पोस्ट कर दीजिए, ताकि जैसे आज मैं चाह रही थी कि सूरह इखलास हम शुरू कर लें, लेकिन क्योंकि लेसन नहीं पोस्ट हुआ होता है तो थोड़ा मुझे अंदाजा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा रोक के मैं आप लोगों से बात कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर लेसन पोस्ट हुआ होगा तो लेसन से मुझे अंदाजा हो जाएगा, तो फिर इस तरह से अलग से खास तौर पे फिर हम थोड़ा सा टाइम जो रखते हैं वो सेव रहेगा हमारे पास इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास जो नाम नजर आ रहा है रुखसाना वसीम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं रुखसाना आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप कैसी हैं? और मैं बहुत अल्लाह का शुक्रिया, शुक्र है। आपका अंदाज़े बयान बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आ रहा है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आसानी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जी चीज के लिए मुश्किल तो नहीं आ रही है कुछ नहीं, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो बस बिल्कुल ज़रूरी है खुद अपने लिए कि इसको जी। सही बात है, पढ़ते वक्त आपसे तो बिल्कुल महसूस नहीं होता कि मुश्किल है, मगर बाद में जब रिवाइज करते हैं तो लगता है कि नहीं, हमने प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। या तो फिर तो रिकॉर्डिंग से लगा कर प्रैक्टिस कर लिया करें, तो आपको लगेगा मेरे जी साथ ही पढ़ रही हैं। हाँ, नहीं मैं यही करती हूँ, आपका बिल्कुल यूट्यूब वाला खोल लेती हूँ तो उसी को बिल्कुल। सुन के फिर करती हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद जज़ाकल्लाह। रखिए। अच्छा, और कौन है? सीमा, सीमा गौस। कैसी हो साइमा? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई चीज के लिए मुश्किल तो नहीं हो इंशाल्लाह रही? देखो, कोशिश तो करूंगी, बहुत मेहनत की जरूरत है मुझे तो। नहीं नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी जुड़े करे रहेंगी मेरी। तो इंशाल्लाह सब आसान हो और जाएगा। समझा रही हो अल्लाह ताला बस आसानियां पैदा करे मेरे लिए। आमीन सुमा आमीन। कहते हैं कोशिश ना, तो अगर करूंगी, इंसान, जाहिर है प्रैक्टिस तो खूब करनी पड़ेगी मुझे। हाँ इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा अगर टाइम देती रहेंगी ना तो इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। और फिर भी कुछ समझना हो तो इंशाल्लाह फिर क्लास से इंशाल्लाह अलग ताला, से भी मैसेज इंशाल्लाह डाल दीजिए, तो कोई भी सिस्टर इंशाल्लाह हेल्प करके समझा देगी चीजें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। मैंने वॉइस शुमाइला, में भेजा था आपने, हाँ वॉइस में मैंने भेजा था, आपने सबक सुना? कितनी गलतियां थी। नहीं नहीं, आपने शायद कल भेजा होगा, कल जिन्होंने भेजा उनके सबक नहीं सुन सकी, मैं आज सुन लूंगी तो फिर इंशाल्लाह जवाब दूंगी। ठीक है, चलो, ठीक है ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, कौन है यहाँ पर? जरी, जरी जी आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी मैंने थोड़ा बहुत पहले क्लास ली हुई है से वर्दा और रुबीना से, अच्छा, तो अब बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा सही नहीं है लेकिन कोशिश कर रही हूँ। ओके इंशाल्लाह। तो कोई परेशानी तो नहीं आ रही आपको? नहीं अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ही चल रहा है, ठीक है, अगर लेकिन कहीं हम कुछ वैसे ऐसा अपने आप को लगता है ज़्यादा सही है लेकिन नहीं, अगर आपको ऐसा लगे कहीं कोई चीज की मुश्किल आ रही है, बिला झिझक बताइएगा, ताकि उस चीज को हम दोबारा दोबारा पढ़ के ठीक करेंगे। हम आगे नहीं जाएंगे उस वक्त तक जब तक एक एक सिस्टर को सारी परेशानियां दूर ना हो जाएं। थोड़ा थोड़ा लेसन बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हम पीछे का जरूर बार बार पढ़ते रहेंगे ताकि सबके लिए आसानियां हो जाएं। नहीं ठीक है माशाल्लाह इंशाल्लाह। आप, हाँ आप समझा भी अच्छे तरीके से रही हैं, जज़ाकल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैर।
کوئی سسٹر رہ تو نہیں کہیں؟ سب کا ہو گیا؟ سب ہو گیا. سب کا ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر یہیں تک رکھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام. السلام السلام ورحمۃ اللہ علیکم. وبرکاتہ. جزاک اللہ سسٹر جزاک سائمہ. اللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم سائمہ باجی.